معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی نظر بد کی کچھ خاص علامتیں بتاؤں گا۔ یعنی آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، ان علامتوں کو سن کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر نظر بد ہے یا نہیں ہے۔ نظر بد خاص کر کے بچوں پر ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف بچوں پر ہی ہو۔ نظر بد جوانوں پر بھی ہوتی ہے، بوڑھوں پر بھی ہوتی ہے اور بچوں پر بھی ہوتی ہے۔ نظر بد کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ وہ صرف بچوں کو ہی ہو یا جوانوں کو ہی ہو یا بوڑھوں کو ہی ہو، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے علامتیں ہیں جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ مجھے نظر بد ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کو نظر بد ہے یا نہیں ہے، بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی پہچان سکتے ہیں کہ مجھے نظر بد ہے یا نہیں ہے۔ اگر نظر بد کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو نظر بد کا علاج کریں۔ تو یہاں پر میں نظر بد کی کچھ علامتیں بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اور ہاں، ہم نے آپ کے لیے ایک ویب سائٹ بنوایا ہے جس میں آپ کو ہندی میں کنٹینٹ ملیں گے، یعنی اسلامی طور طریقے، اسلام کے سبق آموز واقعات، عمل کے طریقے، وظیفہ کرنے کے طریقے اور بے شمار ایسی چیزیں جو اسلام سے متعلق ہے، وہ بھی ہندی میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ اس سے انٹرسٹڈ ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، وہاں پر کلک کر کے بھی ویب سائٹ میں جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ گوگل میں www.hindimuslim.in کلک کر کے بھی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نظر بد کی کچھ ایسی علامتیں جو آپ کے اندر اگر پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے اور اس کا علاج کریں، نظر بد اتارنے کی کوشش کریں۔ تو نظر بد کی 18 علامتیں ہیں۔ 18 ایسی علامتیں ہیں جو اگر کسی انسان کے اندر ہو، 18 میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے تو سمجھ لیں کہ نظر بد ہے۔ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کسی کو بھی ہو تو سمجھ لیں کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 1 ہے جسم میں کمزوری۔ اپنے بدن میں، جسم میں کمزوری ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں، پھر بھی جسم میں کمزوری ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 2 پر ہے کھانے کی رغبت نہ ہونا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کو دل نہیں چاہتا، یا تو الٹیاں آنے شروع ہو جاتی ہے یا پھر جی گھبرانے لگتا ہے یا دل مچلنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو کھانے کا من نہ کرے اور کھانے سے آپ دور بھاگیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 3 میں ہے جسم میں حرارت کا محسوس ہونا، جسم گرم ہو جانا یا بخار نہ ہونے کے باوجود جسم میں حرارت پیدا ہو جانا، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 4 پر ہے کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، چاہے بچے کے ہو، چاہے نوجوان کے ہو، چاہے بوڑھوں کے ہو۔ اگر پیٹ میں کثرت سے گیس بنتا ہے، گیس کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، گیس والی چیزوں سے دور رہتے ہیں، پھر بھی پیٹ میں گیس بن جاتا ہے اور ہر دن یہی معمول رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے رونا اور بغیر وجہ سے رونا۔ خاص کر کے بچوں میں یہ علامت زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بارہا روتے رہتے ہیں، ایسا روتے ہیں کہ اگر رات کے وقت، مغرب کے وقت شروع کرتے ہیں تو صبح تک روتے رہتے ہیں یا پورا دن بھر روتے رہتے ہیں۔ تو ایسے بچوں پر گھبرائیں نہیں، بلکہ ان کے نظر بد اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ نظر بد لگنے کے بعد بھی بہت سارے بچے ایسے ہی بغیر وجہ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح لگاتار روتے ہیں کہ گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ نظر بد سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے نظر بد بچے کی اتارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 پر آتا ہے سینے میں گھٹن محسوس ہونا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بار بار گھٹن محسوس ہوتی ہے، سینے میں ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا سینہ دبا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کو گھٹن وغیرہ محسوس ہوتی ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بارہا ایسا ہوتے رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے اور آپ اس کا فوراً علاج کرائیں، یعنی کہ نظر بد اتارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7 پہ ہے جمائی لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جانا۔ جمائی تو بے اختیار آتا ہے، کبھی بھی انسان کو سستی آتی ہے تو جمائی آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جمائی لیتے ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، کبھی کبھی چکر یا الٹی آ جانا۔ سست اور کام میں دل نہ لگنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اندر سستی چھائی ہوئی ہے، کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے اور آپ اس کا علاج کرائیں۔ نمبر 9 پر ہے دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا۔
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی اچانک سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اگر آپ کو ہمیشہ یہی تکلیف رہتی ہے، یہ پریشانی رہتی ہے کہ کبھی بھی اچانک سے آپ کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے سینے میں گھٹن، اور عصر کے بعد سے آدھی رات تک یہ گھٹن رہتی ہے۔ ہر دن عصر کے بعد سے آدھی رات تک اگر آپ کے دل میں سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 11 پر ہے سر میں درد رہنا، ایسا درد جو ہمیشہ رہتا ہو، کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، تو اس صورت میں سمجھ لیں اگر آپ کے سر میں ہمیشہ سے ہی درد رہتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 12 پر ہے بدن میں درد کا ہونا اور درد گھومتے رہنا، کبھی پیر میں درد ہے، کبھی سینے میں درد ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہے، کبھی پیٹھ میں درد چلا گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اگر نظر بد سے جسم میں درد شروع ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ قائم نہیں رہتا بلکہ الگ الگ جگہ گھومنے لگتا ہے، یعنی کبھی ہاتھ میں، کبھی پیر میں، کبھی سینے میں، کبھی پیٹھ میں، کبھی کمر میں، اس طرح پھرتا رہتا ہے، تو اس کا فوراً علاج کرائیں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کے علاج سے آپ کا جو بھی درد ہے اور جو بھی نظر بد لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 13 پر ہے اعمال سے دور بھاگنا، اعمال یعنی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ، ان سب سے اگر آپ دور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے دور بھاگتا ہے، اور ایک انسان یہ ہے کہ جو پہلے کرتا تھا لیکن اب کچھ دنوں سے یہ تمام چیزیں کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے کا من کر رہا ہے، یا ذکر نہیں کرنے کا من کرتا ہے، یا تلاوت کرنے کا من نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے اور اس کا علاج کرائیں۔ نمبر 14 پر آتا ہے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، ملنے کو دل نہ چاہنا، دل میں ایک الگ سی بے چینی ہو جانا، یا دوست آئے اور دوستوں سے ملنے میں ایک الگ سی شرم محسوس ہونا، یا نفرت جو ہے دل میں پھیل جانا کہ یہ رشتہ دار کیا چیز ہیں، ایسی چیزیں جو نفرت پھیلاتی ہیں دل میں اگر آ جائے اپنے رشتہ داروں دوستوں کے بارے میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کا فوراً علاج کرائیں۔ نمبر 15 پر ہے عورتوں کے بال گرنا، کوئی بھی علاج کر لیں بال گرتے رہیں گے جب تک آپ نظر بد کا علاج نہیں کراتے، خاص کر کے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، جب ان کو نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر بد کی لگ جانے کی وجہ سے ان کے جو سر کے بال ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، چاہے کسی طرح کا بھی تیل استعمال کر لیں، کسی طرح کا بھی شیمپو استعمال کر لیں، یہ نہیں رکنے والے جب تک آپ نظر بد کا علاج نہیں کروا لیں گے۔ نمبر 16 پر ہے کاروبار، منصب، عہدے کا برباد ہو جانا، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ آہستہ آہستہ برباد ہونے لگ رہا ہے، تو اس سے سمجھ لیں کہ نظر بد لگی ہوئی ہے، اسی لیے فوراً نظر بد کا علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا اور آپ کے جو کاروبار برباد ہو رہے ہیں وہ بھی بچ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ نمبر 17 پر ہے وقت کی پابندی نہ کر پانا، چاہنے کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت میں فلاں کام کریں، اس وقت میں فلاں کام کریں، لیکن ہم سے وقت کی پابندی ہی نہیں ہوتی، ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ وقت کی پابندی نہ ہونا مطلب جسم سست پڑ جانا، سستی جسم میں آ جانا اور دل کاہل ہو جانا، تو ایسی صورت میں آپ کو نظر بد کی علاج کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 18 پر ہے کسی کام میں ماہر ہونا اور اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا۔ ہم کسی کام میں ماہر ہیں، مثال کے طور پر ہم لکھنے میں ماہر ہیں، پڑھنے میں ماہر ہیں، یا کھیت میں کام کرنے کے ماہر ہیں، یا کوئی کاریگر ہیں جو جس کام میں بھی ہم ماہر ہیں وہ کام کرتے ہوئے ہم بیمار پڑ جانا، ہمیشہ سے وہ کام کرتے تھے لیکن کچھ دنوں سے ہم جب بھی وہ کام کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے اور نظر بد کا فوراً علاج کرائیں۔ نظر بد کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ ہمارے اس چینل پر مل جائے گا، لیکن ڈھونڈنا پڑے گا، اگر آپ لوگ کہیں تو انشاءاللہ تعالی کل یعنی اگلے ویڈیو میں ہم نظر بد کا علاج کس طرح سے کرائیں وہ ویڈیو ڈالنے کی کوشش کریں گے، اسے دیکھ کر آپ نظر بد اتارنے کا طریقہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔